کبھی کبھی تاریخ ایسے لوگ پیدا کرتی ہے جو صرف ایک شخص نہیں ہوتے بلکہ ایک دور کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی، ایک ایسے انسان کی جن کی زندگی ابتدا سے ہی علم، صبر اور رہنمائی کے سفر سے جڑی رہی۔ 1939 میں مشہد کے ایک سادے اور دینی گھرانے میں پیدا ہونے والے علی خامنائی نے بچپن سے ہی مشکل حالات کا سامنا کیا۔ سادہ زندگی، محنت اور تعلیم، یہ ان کی زندگی کے بنیادی حصوں میں شامل رہے۔ انہوں نے اپنی جوانی کا اکثر حصہ دینی تعلیم حاصل کرنے اور اپنے افکار کو سمجھنے میں گزارا۔ زندگی نے ان کے لیے آسان راستے نہیں چنے، امتحان آئے، مشکل لمحات آئے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے صبر اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ ان کی شخصیت میں ایک سکون بھی ہے اور ایک مضبوطی بھی، جو ان کو ایک اہم رہنما کے طور پر پہچان دیتی ہے۔ آج ان کا نام صرف سیاست تک محدود نہیں بلکہ رہنمائی اور اثر رسوخ کی مثال کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن ہر مقام کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، محنت کی، امتحان کی اور لگن کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علی خامنائی کی زندگی کے وہ پہلو جو شاید آپ نے پہلے کبھی ڈیٹیل میں نہ سنے ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ علی خامنائی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ امیر نہیں تھا، ان کے والد ایک دینی اسکالر تھے اور گھر کا ماحول علم اور دین سے بھرا ہوا تھا، لیکن مالی طور پر زندگی آسان نہیں تھی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے کافی سادگی دیکھی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا اور زندگی کی بیسک ضروریات تک محدود تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کی شخصیت میں آج بھی سمپل لائف سٹائل نظر آتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دلچسپی صرف دینی تعلیمات تک تھی، لیکن ایک کم معلوم پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں لٹریچر اور پوئٹری کا بہت گہرا شوق تھا۔ وہ فارسی ادب اور شاعری پسند کرتے تھے۔ انہوں نے مشہور ایرانین شاعروں کو بہت پڑھا اور خود بھی ادب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ پہلو ان کی سپیچز میں بھی نظر آتا تھا، جہاں وہ کبھی کبھی شاعری کے اشعار بولا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک رہنما کو صرف سیاسی یا دینی علم ہی نہیں بلکہ کلچر اور ادب کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ ان کی جوانی کا دور آسان نہیں تھا۔ تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف مدارس کا سفر کیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کافی جدوجہد کی۔ علم حاصل کرنا ان کے لیے صرف کیریئر نہیں تھا بلکہ مشن تھا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا موڑ 1981 میں آیا جب ان پر ایک حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کا ایک بازو ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا، لیکن یہاں ایک یونیک بات ہے، اس مشکل کے بعد انہوں نے اپنی پبلک ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کیا بلکہ اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کا ارادہ ہوتا ہے، جسم نہیں۔ 1981 میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ بنے۔ اس وقت ملک نئے نظام کے دور سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے 8 سال تک یہ ذمہ داری نبھائی۔ 1989 میں روح اللہ خامنائی کے انتقال کے بعد ان کو سپریم لیڈر چنا گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ کیا وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پائیں گے، لیکن وقت نے دکھایا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا اثر اور کنٹرول مضبوط کیا۔ وہ روزانہ ریڈنگ کے لیے وقت نکالتے، ان کو کتابیں گفٹ کرنا پسند تھی۔ وہ یوتھ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں کرتے رہتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے۔ ان کی سپیچز اکثر خود لکھی ہوئی نوٹس پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی روٹین ڈسپلن تھی، صبح جلدی اٹھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے اور پھر میٹنگز۔ ان کا لیڈرشپ سٹائل بہت میئرڈ اور کام مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی بات آہستہ آہستہ واضح الفاظ میں کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک چیز کامن بتائی جاتی ہے، وہ ہے کنسسٹنسی۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہنے کے لیے مشہور تھے۔ ہر بڑی ذمہ داری کے ساتھ تنقید بھی ہوتی ہے۔ ان کے فیصلوں پر مختلف رائے پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے تھے اور کچھ مخالفت بھی کرتے تھے۔ ان کا زور اکثر ایجوکیشن اور کلچرل آئیڈینٹی پر ہوتا تھا۔ وہ یوتھ کو علم حاصل کرنے اور اپنی قومی پہچان کو مضبوط کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ان کی سپیچز میں اکثر صبر، استقامت اور محنت کا ذکر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا دن صبح جلدی شروع ہوتا تھا۔ ریڈنگ ان کا ڈیلی ہیبٹ ہوتی تھی۔ وہ نوٹس خود تیار کرتے تھے۔ ان کو یوتھ سے ملنا پسند تھا، سوالات سنتے تھے، جوابات دیتے تھے۔ ان کی پرسنالٹی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ڈسپلن کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ کچھ لوگ ان کو مضبوط لیڈر مانتے تھے، کچھ مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن ایک بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ 1989 سے لے کر آج تک ان کا اثر ایران کے نظام پر گہرا رہا ہے۔ ایک چیز جو ان کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے، صبر۔
وہ اپنی سپیچز میں اکثر استقامت اور خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قوم کی طاقت تعلیم اور سیلف ریلائنس میں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے گھر کا لڑکا، ایک حملے کا سروائیور، ایک پریزیڈنٹ اور پھر ایک سپریم لیڈر، چاہے آپ ان سے متفق ہوں یا مخالف، ان کا سفر تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ کبھی کبھی کہانیوں کا اثر اس بات میں نہیں ہوتا کہ وہ کتنی پرفیکٹ ہیں، بلکہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ کتنی لمبی چلی ہیں، اور علی خامنائی کی کہانی ابھی بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہ تھی ایک سادگی سے شروع ہونے والی کہانی جو ایک بڑی ذمہ داری تک پہنچی، چاہے آپ ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کا سفر اس بات کی مثال ہے کہ زندگی کے امتحان انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے گھر سے نکل کر ملک کی رہنمائی تک کا سفر، یہ کہانی ہے ارادے کی، وقت کی اور ذمہ داری کی۔ جب ہم ایک انسان کی زندگی کی کہانی بیان کرتے ہیں، ہر کہانی کا ایک انجام ہوتا ہے، اور آج دنیا نے دیکھا ایک ایسے رہنما کا انتقال جو آج تک بہت سے ڈیبیٹ کا مرکز رہا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی، جو 1989 سے لگاتار ایران کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کی ڈیتھ کو آفیشیل طور پر کنفرم کر دیا گیا ہے، جو ایک ڈرامیٹک اور ہسٹوریکل موڑ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کو جوائنٹ ملٹری سٹرائکس میں مارا گیا، جو ایران، اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشنز کے بیچ آئی۔ یہ واقعہ صرف ایک انسان کا انتقال نہیں، بلکہ ایک اس علمیاتی سفر کا حصہ ہے جہاں پولیٹیکل، ہسٹوریکل اور ایموشنل فیکٹر سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایک نئی پولیٹیکل ریئلٹی کا آغاز کی مثال، جو ہم نے آج تک علی خامنائی کی زندگی اور سفر دیکھا، وہ کہانی اب ایک نئی دنیا کی دشائیں طے کر رہی ہے۔ زندگی کا ایک سفر، ایک انجام، ایک مشن اور ایک آخری منزل، یہ کہانی نہ صرف ان کی زندگی کی تھی، بلکہ دنیا کی نظر میں ایک نئی کہانی کا آغاز بن گئی۔ آج ہم نے ایک ایسے سفر کی کہانی سنی جو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ چاہے آپ کی رائے جو بھی ہو، لیکن ہر لمبی کہانی کا انجام انسان کو سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتا ہے۔ زندگی اور موت دونوں حقیقت ہے، اور ہر رہنما، ہر شخص ایک دن صرف ایک کہانی بن جاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ محسوس کروایا، اگر آپ کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوا، یا آپ تاریخ کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو صرف سبسکرائب نہ کریں بلکہ اس سفر کا حصہ بن جائیں۔ لائک کریں تاکہ یہ کہانی اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹ کریں کیونکہ آپ کی رائے بھی تاریخ کا حصہ ہوتی ہے، اور شیئر کریں کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ یہاں ہم صرف نیوز نہیں بتاتے، ہم کہانیوں کے پیچھے چھپی انسانی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔